عامر خان صاحب، کچھ کراچی میں ہوئی ہیں ملاقاتیں، کچھ لاہور میں ہوئی ہیں، آپ کراچی والے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں جی، جو تھوڑی بہت خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ایک طرح سے یہ ری ایشورنس والی ملاقاتیں ہیں، جس میں آرمی چیف جو ہے انہوں نے بذات خود ضروری سمجھا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں. وہ لاہور میں بھی انہوں نے کی، کراچی میں بھی کی، اور ان کو ری ایشور کریں کہ نہیں جی بہت چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنسیڈر کی جا رہی ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حکومت کی جانب سے کنسیڈر کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر حکومت کی جانب سے کی جاتی کی کنسیڈریشن میں ہوتی تو پھر تو وزیر اعظم صاحب سے ہم اس طرح کی سنتے یا وزیر خزانہ سے اس طرح کی باتیں سنتے. لیکن ریاست کی طرف سے لیٹ سے کہ ریاست کی طرف سے بہت ساری چیزیں کنسیڈر کی جا رہی ہیں، جس میں سے پرائیورٹی جو ہے جی وہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا ہے، اور یہ جو جس کو ڈالرائزیشن اور پاکستانی اکانومی کہا جا رہا ہے اس کا کسی نہ کسی طرح سے سد باب کرنا ہے. اب کیا اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ بیانات جاری نہیں ہوتے؟ جو ہم نے لاہور والی ملاقات میں بھی دیکھا کہ زیادہ تر ہمیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے جو چیف ہیں انہی کی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جن کے اندر کوئی ایسی چونکا دینے والی بات نہیں تھی جس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکے. لیکن یہاں دیکھیں ایک چیز جو کہ تھوڑی سی جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے مزمل بھائی کہ آرمی چیف جو ہے ان کو بزنس مینوں سے اگر ملاقاتیں کرنی پڑیں، ان کو پاکستان کے کاروباری طبقے سے اگر ملاقاتیں کرنی پڑیں، وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جب معیشت کے صورتحال کے اوپر باقاعدہ خواہ وہ عام آدمی ہو یا وہ کاروباری طبقہ ہو وہ باقاعدہ گھبرایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ویکیوم ہے. جن لوگوں کو یہ باتیں کرنی چاہیے، جن لوگوں کو بزنس کمیونٹی کو یا عوام کو تسلیاں دینی چاہیے، وہ خاموش ہیں. ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو اگر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ یہی بیان آتا ہے نا ان کا کہ نواز شریف صاحب آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے. پیپلز پارٹی کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی طرف سے وہ یہی آتی ہے بات کہ جی اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہوں گے. پی ٹی آئی تو وہ تو صرف اپنی جو اس کے اوپر جو گزر رہی ہے بس اسی کا ہی واویلا کرنے تک محدود ہے. اور اگر وہ کہے بھی کہ یہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو جو اس کی اپنی کارکردگی تھی، جو اپنی پرفارمنس تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال یہاں پر بنیادی وجہ تھی وہ کہ آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں ہے. نئی جو دو پارٹیاں بنی ہیں ان کا بھی اس معاشی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. تو یہ جب اس طرح کی ویکیوم کریٹ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کو اس کے اندر آنا پڑتا ہے. ہم بہت کہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جی فوج کی جو بے جا مداخلت ہے سیاسی معاملات میں، ان کا بے جا کنٹرول ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، اور یہ جو ہے یہ نہ جمہوریت کے لیے اچھی ہے نہ یہ ریاست کے لیے اچھی ہے. لیکن جب ہر کوئی ہٹ جائے نا جی تو آپ عوام کو کی طرف یہ جو سناٹا ہے نا یہ نہیں رکھ سکتے. ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی اس کو آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے اپنے طور پہ آرمی چیف یہی کر رہے ہیں. ایگزیکٹ کیا انہوں نے کہا، کیا تجاویز ہوئیں، کیا باتیں ہوئیں، کیا ڈسکس ہوا، یہ سارا وہ ابھی تک اس کی کوئی اوتھینٹک ڈیٹیل نہیں ہے. ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہم تک پتہ چل رہی ہیں. لیکن یہ جو ان کا جیسچر ہے کہ وہ خود کاروباری کمیونٹی سے ملے ہیں، یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس انسٹنس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی یا سیاست میں نہیں ہوتی یا ان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں، لیکن اس انسٹنس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ وہ سناٹا ہے جو ہمیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے جس کا سامنا ہے ہمیں. امبر آپ بات کر لیں، پھر میں عامر صاحب کو بات تو میں اس کے جواب میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ بات کر لیں پھر میں عامر صاحب سے بات کروں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں کہ عامر صاحب کا ایک نقطہ درست ہے کہ اس وقت جو سناٹا ہے، یعنی کہ اس وقت اعتماد کی ضرورت ہے. ہر طرف سے جو اعتماد ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ڈالر کہاں جا رہا ہے، بجلی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، اس پر کوئی جامع یا واضح پیغام اس وقت تو نگراں حکومت ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وزیر خزانہ ہو ڈاکٹر شمشاد یا آپ کے انفارمیشن منسٹر ہو مرتضی سولنگی صاحب، کسی نہ کسی کو تو کابینہ کی نمائندگی کرنی ہے، وزارت خزانہ کی نمائندگی کرنی ہے، کہیں تو اعتماد بحال کرنا ہے کہ اگر یہ وقت
इस वक्त दौर मुश्किल है, ये क्यों है, और फिर आगे क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँगी निगरान हुकूमत की तरफ से, उनका महज यही काम होता है कि नई पॉलिसीज़ तो नहीं बना सकते। हमने बिजली के बिलों के हवाले से देख लिया कि आखिर उन्होंने जब कोशिश की तो उनको वही मुश्किलात का सामना या वही ऑब्स्टिकल्स अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से उसका सामना करना पड़ा, जो हम कह रहे थे कि एक महदूद उनके पास इख्तियारात होते हैं, तो वो नहीं हो रहा। खामोशी थी, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि आमिर साहब, ये एक तसलसल भी तो है। इससे पहले भी सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मुलाकातें करते थे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। बिज़नेस कम्युनिटी उनके पास जाती थी जब भी उनको कुछ चाहिए होता था। तो मैं कहूँगी कि ये पॉलिसी कंटिन्यूटी ही है, और इससे आपको ये भी ज़ाहिर होता है कि मुस्तकिल हुकूमत कौन सी है, ताकत में कौन है। ये वैक्यूम में सिर्फ नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत मीडिया मैनेजमेंट या लोगों को उनकी यकीन दहानी नहीं करवा पा रही। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। और तीसरा मैं कहूँगी कि इस वक्त क्योंकि मईशत के हवाले से जो इस वक्त जो मनसूबाबंदी की गई थी पीडीएम की हुकूमत में आखिरी दौर में, और वो ख़ास तौर पे चाहे मिनरल्स के हवाले से हो और माइनिंग के हवाले से हो या SIFC हो, उसके भी ज़ाहिर तसलसल रखना है। ये लग रहा है कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि अगर इन्वेस्टमेंट लानी है, और वो ख़ास तौर पे जो SIFC है ये मिडल ईस्ट की तरफ से इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाह रही है वन शॉप विंडो के तहत। मिनरल्स और माइनिंग्स, वहाँ बहुत ज़ाहिर लुक्रेटिव डील्स भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी भी हो सकती है, तो उसको भी ज़ाहिर है उसके तसलसल के लिए भी आर्मी चीफ का, क्योंकि ये मंसूबा बहुत क्लोजली इन्वॉल्व भी रहे, बहुत मुशावरत भी हुई जब ये पॉलिसीज़ और ये पेश की गई, तो फिर ये उसकी भी कंटिन्यूटी मुझे नज़र आ रही है। बाकी मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है काम सियासी जमातों का ही होता है, लेकिन सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में नहीं हैं। मुझे याद है कुछ मेरे ख्याल में पीडीएम हुकूमत के जाने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात की थी। ये तो एक मिसाल है। दूसरी तरफ जहाँ पाकिस्तान मुस्बिक नवाज़ का सवाल है, तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब का काम होना चाहिए, वो सदर हैं। या अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो फिर एहसन इकबाल हो गए वगैरह वगैरह। मरियम नवाज़ अगर आगे पेश होना चाहती हैं और वो एक दूसरा अपना चेहरा दिखाना चाहती हैं पॉलिसी के हवाले से, तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं है। उनका क्या काम होगा इंतखाबात से कबल? उनका काम यही होगा कि वो एक इकनॉमिक प्लान जारी करें कि ये हालात हैं, एक मैनिफेस्टो है, और ये हम इसके साथ हमारी ये पॉलिसीज़ है जिसके तहत हम ये रोक सकेंगे ये जो ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं कहूँगी कि तसलसल है, वैक्यूम नहीं। ठीक है, देखें आमिर साहब ने जो पॉइंट लिया वो तो ये था कि और ये कि हुकूमत बहुत खामोश है और नज़र नहीं आ रही, तो फिर ऐसे में आर्मी चीफ़ को मुलाकात करनी पड़ी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अंबर वाली बात ठीक है कि जब इमरान ख़ान की मजबूत तरीन हुकूमत पाकिस्तान में थी तो जनरल बाजवा क्यों करते थे, और इवन नवाज़ शरीफ दौर से ये सिलसिला शुरू हो गया था और राहील शरीफ भी मिलते थे और उसके बाद जो हैं मैं उससे भी पीछे जाऊँ तो कियानी साहब की मुलाकातें भी रिकॉर्ड पर हैं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, जब आसिफ यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह हैं। तो ये हमारे बिजनेसमैन ने एक विंडो खोली हुई है कि जब उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई शिकायत लगानी होती है तो वो जाके आर्मी चीफ़ का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी ये बात हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं मान रही है। तो ये एक अब कोई नई चीज़ तो हुई नहीं है जिस पर हम बड़ी हैरानगी का इजहार करें कि ये बड़ा ही नया काम हो गया है और इसका सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दें कि इनकी वजह से ये हो गया, वरना ऐसा तो पाकिस्तान में होता नहीं था। मजबूत मुंतखब और मैंडेट वाली हुकूमतों के दौर में भी ये होता रहा है, तो ये एक तसलसल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट्स मेरे तक पहुँचे हैं इसमें, वो सबसे बड़ा मसला तो जो आमिर साहब ने डॉलराइजेशन की बात की कि डॉलर की तो आर्मी चीफ़ का सख्त मैसेज था कि जो लोग डॉलर स्टॉक कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन करेंगे, और मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो डॉलर का स्टॉक है। फिर उसमें स्मगलिंग की बात हुई कि जी डॉलर की तो कीमत स्मगलिंग की वजह से बढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि हम स्मगलिंग अफ़गानिस्तान में डॉलर की बिल्कुल बंद कर देंगे, ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग बिल्कुल बंद कर देंगे, आप बेफिक्र रहें, ये डॉलराइजेशन की ये लेम एक्सक्यूज़ भी ख़त्म कर दिए जाएंगे।
تو ایک تو بڑا فوکس تھا اس میں ڈالر کی قیمت پر اور اس پر کہ بزنس کمیونٹی کیا کر رہی ہے اور ڈالر کیوں روز بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہا ہے. پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ بھی بہت بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی پاکستان میں اور کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو لاس ایس او ایز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاس میں ان کی پرائیویٹائزیشن تیز کی جائے گی اور اسٹیٹ کا بوجھ ان سے ختم کیا جائے گا اور کرپشن کے خلاف ڈرائیو ہے اور عرب انویسٹمنٹ کی بات ہے وہ انبر نے کر دی ہے 70 بلین کی. تو کچھ اس تناظر میں گفتگو کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ ہم تک جو پہنچے وہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں. لیکن بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب حکومتیں بہت مستحکم تھیں اور یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اگلے 5 سال بھی یہی حکومت ہوگی تب بھی بزنس مین آرمی چیف کو ہی ملنا پریفر کرتے تھے پرائم منسٹر کی بجائے یا فائنانس منسٹر کی بجائے. اور اس کا مائنڈ سیٹ آپ سمجھ I agree with you. نہیں مزمل I agree with you. I am glad you agree with me. نہیں ایک بڑا غیر معمولی دن ہے کہ مزمل اور میرا اتفاق ہے. نہیں انور میں آپ کو بتاؤں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کاکڑ صاحب اور مرزا سلنگی پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے نہ شمشاد اختر پہ. نہیں دیکھیں بات سنیں کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں ہم بات ہاں ہم بات تسلسل کی کر رہے ہیں نا مزمل. تو یہ تسلسل غلط ہے. اگر وہ پہلے اگر کیانی صاحب کے دور میں ہوتا تھا غلط ہوتا تھا, قمر رحیل شریف کے دور میں ہوتا تھا غلط ہوتا, قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہوتا تھا غلط ہوتا. اب اگر عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں تو یہ کام غلط ہے. تو یہ اس کو صرف ایک تسلسل کہہ کے تو اس کو قبول کر لینا جو ہے یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ہے پش بیک کرنا. اور پش بیک آپ کیسے کرتے ہیں کہ جب آپ کے معاشرے کے اندر بحث کی کوئی جگہ بنتی ہے, کوئی ایسا نقطہ اٹھتا ہے جس کے اوپر عوام جو ہیں ان کو چاہیے کوئی رہنمائی چاہیے, ان کو کوئی اشارہ چاہیے, ان کو کوئی تسلی چاہیے اپنے حکمرانوں سے. تو اگر آپ کی سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں, اور سیاسی جماعتیں میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پھر نگران حکومت نہیں کہہ رہا ہوں, نگران حکومت کے پاس صرف انتظامی اختیار ہے. نگران حکومت کی بات کا نہ تو لوگوں کی جڑوں سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا لوگوں کے اندر کوئی مقام ہے. یہ اور سیاسی جماعتوں کا رول اس وقت نہیں شروع ہوتا جب وہ حکومت میں آتی ہیں. اصل سیاسی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو 10 سال بھی حکومت سے باہر رہ کر سیاسی جماعتیں ہی رہتی ہیں. نواز شریف صاحب کتنا عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں, ان کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا یہاں پہ کیونکہ یہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی اس دوران میں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 10 سال اس نے گزارے ہیں عطاب میں جنرل ضیاء الحق کے, کیا ان کی سیاست اس وقت ختم ہو گئی تھی؟ آپ جب اپنی سیاست ختم کر دیتے ہیں نا تو پھر یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہمیشہ فوج نے مداخلت کی ہے پاکستان کے اندر, لیکن اس وقت جو ہے اس وقت عاصم منیر کا آرمی چیف کا سامنے آ کے بزنس مینوں سے انٹریکٹ کرنا. بزنس مین تو دیکھیں وہ ہمارا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اگر مزمل صاحب ان کی آپ سے بچت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس دوڑے چلے جائیں گے, میرے سے بچت ہوتی ہے میرے پاس, انبر سے بچت ہوتی ہے وہ انبر کے پاس چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ جگہ چھوڑیں گے ایسی جس کے اندر ان کے پاس بہانہ مل جائے گا ان کو کہ آ کے سامنے آئیں اور اپنی بات کریں, تو پھر تو وہ آئیں گے. یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے. اس وقت لوگوں کی جو کہ دلوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اپنی معیشت کے حوالے سے, وہ ساری کی ساری ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی وجہ فوج ہے یا یہ فوج کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے, تو کھل کے کہیں, گھبراتے کیوں ہیں, ڈرتے ہیں کس بات سے؟ لیکن جب وہ چپ کر جاتے ہیں نا تو پھر ہر کسی کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا.